بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علوم القرآن میں علوم خمسہ کا بیان ختم ہوا تھا۔ آج ہم اگلا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام محکم اور متشابہ ہے، اور آپ کو پچھلے لیکچرز کے آخر میں بتایا بھی تھا کہ ہم اس ٹاپک سے فارغ ہونے کے بعد اگلا ٹاپک محکم اور متشابہ شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں ہم کیا پڑھیں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے تعارف پیش کریں گے، محکم کی تعریف اور متشابہ کی تعریف۔ تعارف کے بعد اس کی مختصر وضاحت، محکم اور متشابہ کی وضاحت، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہر ایک کی مثالیں پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے محکم کی تعریف دیکھتے ہیں۔ محکم کی تعریف سے پہلے ایک آیت ذہن میں رکھیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں جو اصل کتاب ہے، اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آیات کی تقسیم کی ہے، کچھ محکم اور کچھ متشابہ۔ اب آئیے ہم محکم کی تعریف دیکھتے ہیں کہ محکم کون سی آیات ہیں اور اس کی کیا تعریف ہے، اور پھر متشابہ کی تعریف دیکھتے ہیں کہ متشابہ کی تعریف کیا ہے اور وہ کون کون سی آیات ہیں۔ محکم کی تعریف۔ لفظ محکم کی اصل احکام ہے، باب افعال سے احکم یحکم احکام، اور یہ مستحکم اور مضبوط چیز کو کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مستحکم اور پائیدار موضوعات کو بھی محکم کہا جاتا ہے۔ جو موضوع مستحکم ہو، پائیدار ہو، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ محکم ہے۔ اور اسی طرح واضح و روشن گفتگو جس میں احتمال خلاف نہ پایا جاتا ہو، اس کو بھی محکم کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی گفتگو جس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہ ہو، جس میں احتمال ہی کوئی اور چیز کا نہ ہو، تو اس کو بھی، اس گفتگو کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ محکم گفتگو ہے، یہ واضح گفتگو ہے۔ اس بنا پر محکمات سے وہ آیتیں مراد ہیں جن کا مفہوم اور معنی اس قدر واضح اور روشن ہو کہ جس کے معنی میں بحث و گفتگو کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ محکمات وہ آیات ہیں جس کا معنی بالکل واضح ہو، یعنی آپ پہلے وہلہ میں جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے، جس میں کوئی اور احتمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ان آیات کو محکم آیات کہا جاتا ہے جن کی مراد بالکل واضح ہو۔ اب ہم مثال سے اس کو واضح کریں گے، اور آپ کو مثال سے واضح ہو جائے گا کہ محکم آیت کس طرح اس کا معنی واضح ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور اس کی یہاں ہم نے 4 مثالیں ذکر کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم نے یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ پہلی مثال ہے قل هو اللہ احد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں
اس میں دوسرے معنی کوئی احتمال ہی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، بالکل واضح ہے۔ دوسری مثال لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ اب اس میں بھی دوسرے معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ تیسری مثال اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یہ بھی بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے، ہر چیز کے خالق ہے، مالک ہے، کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کے اصول میں یہ بتایا کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جائے گا، یہ بھی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے۔ جب مرد کو ہم 2 حصے دیں گے تو عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ محکم کی چند مثالیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اور مثالیں ہیں، نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ یہ 4 مثالیں صرف سمجھانے کے لیے ہم نے یہاں پیش کی ہے۔ تو یہ محکم کی مثالیں ہو گئی۔ اب آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف 4 آیات نہیں ہیں، اسی طرح دوسرے ہزاروں آیات جو عقائد سے متعلق ہیں یا احکام سے متعلق ہیں یا وعظ و نصیحت سے متعلق ہیں یا تاریخ کے بارے میں ہیں، یہ سب آیات محکمات ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، بعض کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق تاریخ کے ساتھ، وہ محکم آیات ہیں۔ ان محکم آیات کو قرآن کریم میں ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے، جس طرح کہ ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ یہ جو محکمات ہے یہ ام الکتاب ہے۔ اور ام الکتاب کا مطلب یہی ہے کہ یعنی یہی آیات اصل اور مرجع اور مفسر ہیں، یہی آیات اصل ہیں اور یہی آیات دیگر آیات کی وضاحت کرتی ہیں۔ یعنی انہی آیات کی روشنی میں ہم دیگر آیات کی تفسیر کریں گے، ان کی تشریح کریں گے، ان کی توضیح کریں گے، کیونکہ یہ آیات اصل ہے۔ تو یہ ناظرین محکم کا بیان تھا۔ اب ہم آتے ہیں متشابہ کی طرف کہ متشابہ کی تعریف کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ سامعین، لفظ متشابہ کے لغوی معنی ہے کہ ایک چیز دوسرے کے مانند قرار دینا، ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دینا، اس کا مثل قرار دینا، اس کا شبیہ قرار دینا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ متشابہ کے لغوی معنی یہ ہے کہ اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کے شبیہ اور مانند ہو، ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ یعنی وہ آیات ہیں جو خداوند عالم کے صفات یا کسی اور کیفیت کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی کسی اور کیفیت کے بارے میں ہیں، جن کے معنی پیچیدہ ہوں، یعنی معنی واضح نہ ہوں، اور جن کے بارے میں مختلف احتمالات دیے جا سکتے ہوں، جو مختلف معنی کا احتمال رکھتے ہوں، ان کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے محکم میں کہا کہ اس میں دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا، تو ظاہری بات ہے کہ متشابہ کا یہی مطلب ہے کہ وہ دوسری آیات کے مشابہ ہوتے ہیں، ان کی مانند ہوتے ہیں، اس میں کئی احتمالات پائے جا سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا مثال ہے۔ مثال سے آپ کو بات مزید واضح ہو جائے گی، اور مثال سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں بھی یہی معنی مراد ہے، یعنی ایسی آیات جن کے معنی ابتدائی نظر میں پیچیدہ ہیں، شروع میں کئی احتمالات دی جاتے ہیں، اگرچہ آیات محکمات پر توجہ کرنے سے اس کے معنی واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو قرآن میں کہا ہے کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کچھ متشابہ آیات ہیں، وہاں متشابہ آیات سے یہی مراد ہے کہ آپ ابتدائی نظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا معنی پیچیدہ لگے گا، اس میں کئی احتمال ہوں گے، لیکن جب آپ محکمات پر توجہ کریں گے تو اس کے معنی خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ یعنی متشابہ میں ذرا توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، فوراً اس کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، فوراً اس کا معنی واضح نہیں ہوتا، تھوڑی بہت توجہ کرنے سے اس کا معنی واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو وَأُخَرُ متشابہات کہا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں متشابہ کی مثالیں۔ کئی مثالیں ہیں، یہاں ہم نے صرف اختصار کے ساتھ 3 مثالیں ذکر کی ہے۔
پہلی مثال ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یہ مثال ہے، اور جس کا ترجمہ ہے کہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہے۔ دوسری مثال واللہ سمیع علیم، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہے، خدا سننے والا اور عالم ہے۔ تیسری مثال یہ اعمال کے حساب کے بارے میں ہے کہ اعمال کے حساب ہوگا یا نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم روز قیامت عدالت کی ترازو قائم کریں گے۔ اب دیکھیں ان تین مثالوں میں متشابہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے۔ دیکھیں اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ نہ خداوند عالم کے ہاتھ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کے آنکھ اور کان ہیں، اور نہ ہی اعمال کے حساب و کتاب کے لیے ہماری جیسی ترازو رکھتا ہے، بلکہ یہ سب خداوند عالم کی قدرت اور اس کے علم کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ آپ کو معنی سمجھ میں آیا ہوگا۔ شروع میں جب آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، تو اب یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہاتھ ہے نہ کان ہے جس طرح ہمارے کان ہوتے ہیں، نہ آنکھ ہے جس طرح ہماری آنکھ ہے، نہیں اعمال کے حساب و کتاب کے لیے ہماری جیسی ترازو رکھیں گے۔ تو یہ شروع میں متشابہ ہے، لیکن جب ہم نے اس پہ مزید غور کیا، توجہ کیا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ سب ان سب آیات میں، ان سب مثالوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی علم کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ تین مثالیں جو ہم نے پیش کی ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متشابہ کی یہ تین ہی مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم نے سمجھانے کے لیے صرف یہ تین مثالیں پیش کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم واللہ سمیع علیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اب جب ابتداءً کوئی پڑھتا ہے تو اس کا معنی محکم کی طرح واضح نہیں ہے، جس طرح محکم میں ہم نے کہا قل هو اللہ احد، وہ بالکل واضح تھا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو یہ تین باتیں بتائیں، ایک تو محکم کا تعارف پیش کیا، اس کی وضاحت بھی کی، اور پھر اس کی مثالیں بھی آپ کو بتا دی۔ پھر اس کے بعد متشابہ کا تعارف پیش کیا اور متشابہ کی وضاحت اور اس کے ساتھ اس کی مثالیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اور یہ تین بنیادی چیزیں تھی جو شروع میں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ ہم آپ کو یہ ان تین چیزوں سے ہم بحث کریں گے، دونوں کا تعارف، دونوں کی وضاحت اور دونوں کی مثالیں۔ یہ علوم القرآن کا جو ٹاپک تھا محکم اور متشابہ، آج کے لیکچر میں یہ مکمل ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے علوم القرآن سے متعلق، جو حروف مقطعات کے بارے میں ہے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، اور ان سے مراد کیا ہے، کون سی صورتوں کی شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ یہ سارے بحثیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پر گفتگو ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر یہ سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔